علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 1 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایڈز کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زائد افراد ایڈز جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو صرف پاکستان میں 1,65,000 سے زائد لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا پائے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے ایڈز سے متاثرہ لوگوں کی وہ اس وقت ہندوستان میں ہے، جہاں پر 25 لاکھ سے زائد افراد ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اگر میں ایڈز کے پھیلاؤ کی بات کروں تو ایڈز سب سے پہلے 1980 میں ایڈز کے پھیلاؤ کا آغاز شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مرض جو ہے دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا، اور اس کا تاحال جو ہے مکمل علاج ممکن نہیں ہے، لیکن بروقت تشخیص سے اس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ میں یہ مرض تشخیص ہو گیا ہے تو آپ کو اس وقت اس مرض کا بروقت علاج کرانا چاہیے، اور علاج سے اس مرض کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر میں ایڈز کے پھیلاؤ کی بات کروں تو ایڈز کے پھیلاؤ کی وجوہات جو ہیں وہ تحقیق کے مطابق ایڈز جو ہے جسمانی بے راہ روی سے، خون کی منتقلی سے، اور استعمال شدہ جراحی آلات سے، مطلب اگر آپ آپریشن تھیٹر میں جو آلات استعمال کرتے ہیں وہ اگر اسٹیرائز نہیں کیے گئے تو اگر وہ استعمال کیے جائیں تو ان کی وجہ سے بھی یہ مرض ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ناک کان چھیدنے کے لیے سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی اس مرض کی منتقلی کا باعث بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ گھروں میں چاقو یا چھری استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھی ہمیشہ دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو خون کی منتقلی کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا چاہیے، خون لگوانا چاہیے۔ سب سے زیادہ وجہ جو سامنے آتی ہے وہ خون کی منتقلی اور بے راہ روی ہے، اور پاکستان میں جو اس مرض کے پھیلاؤ کی وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو نشے آور لوگ ہیں، جو نشہ استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال شدہ سرنجیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اس مرض کو اپنے لیے باعث شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کی ایک علامت انسانی بے راہ روی ہے، اور جس کی وجہ سے سب انسانوں کو یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی میں یہ مرض پایا گیا ہے تو شاید وہ بد کردار ہو، لیکن اس کے برعکس جو ہے آپ کو دیگر حقائق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس بیچارے نے کہیں سے کوئی خون ایسا لگوا لیا، اور کسی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اس کو کوئی سرنج ایسی استعمال کر لی جس کی وجہ سے اس میں یہ مرض پایا گیا۔ اگر میں اس کی علامات کا ذکر کروں تو 50% لوگوں میں اس کی علامات جو ہیں یہ مرض منتقل ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں میں یہ علامات دیر کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کی علامات میں جو ہے بخار چڑھنا، انفیکشن ہو جانا، سر درد، جسم درد، اور جسم میں مختلف قسم کی گٹھلیاں بن جانا، اور جگہ جگہ پہ جسم میں نشانات پڑ جانا، تپیدق جیسی امراض، یہ اس کی بنیادی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی جو تشخیص ہے وہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ خدا نخواستہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو خدا نخواستہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں سے کسی میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو روٹین سے ہٹ کے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی
तशख़ीस करनी चाहिए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास, जहाँ पे मुस्तनद डॉक्टर जो हैं वो आपके मुख्तलिफ़ टेस्ट करेंगे, जिसमें अगर तशख़ीस हो जाती है तो फिर आपका इलाज किया जाएगा। और इस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है और ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज नहीं है, लेकिन इसके इलाज से इस मर्ज़ की शिद्दत को कम किया जा सकता है। ये मर्ज़ एक वायरस के ज़रिए एक वायरस है जो कि इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करता है। और मुदाफ़ती निज़ाम क्या होता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एक क़ुव्वत पाई जाती है। ये वायरस उस क़ुव्वत को ख़त्म करता है और जिसकी वजह से इंसान का ये जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता बीमार से बीमार तर होते चले जाते हैं। आप देखें, खुदा न खास्ता जिस इंसान को ये मर्ज़ होता है वो पहले एक बीमारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी कि एक से एक बीमारियों में है कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसको हकीर मत जानें, क्योंकि ये मस्बत रवैया इंसान का जो है वो दूसरे इंसान को इस मर्ज़ से निकलने में मदद देता है। और जहाँ तक इस बीमारी के बारे में लोगों में अबहाम पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा गलत बातें और गलत तासुरात पाए जाते हैं। और इस तरह के आगाही के अवेयरनेस के दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि ताकि लोगों में जो गलत किस्म के नज़रियात पैदा हो गए हैं उन नज़रियात का तदारुक किया जा सके और लोगों के ज़हनों को काफ़ी हद तक इस बात को समझने में मदद मिल सके कि बुनियादी तौर पर ये बीमारी है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और ये फैलता कैसे है। और उसका यही हल है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोगों में मुख्तलिफ़ गलत बातें पाई जाती हैं। लोग समझते हैं कि खुदा न खासा अगर किसी इंसान को एड्स जैसा मुज़ी मर्ज़ लाहक हो गया है तो अगर आप उसके पास से उठ के बैठ भी गए हैं तो आप में खुदा न खासा ये मर्ज़ पैदा हो जाएगा। आपने उसको छू लिया है, हाथ लगा लिया है, उसके साथ खाना खा लिया है, उसके साथ बैठ गए हैं या उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली है तो आप में खुदा न खास्ता ये मर्ज़ मुंतकिल हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। तहकीक के मुताबिक ये मर्ज़ एक साथ एक फ़ज़ा में सांस लेने से नहीं फैलता, इसके अलावा एक बर्तन में एक साथ खाने से नहीं फैलता, किसी को हाथ लगाने से नहीं फैलता, एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल करने से नहीं फैलता और यहाँ तक कि एक दूसरे का कमोड इस्तेमाल करने से भी नहीं फैलता, क्योंकि लोगों को ये भी शक होता है कि शायद हम एक ही कमोड या एक ही शावर या कोई एक ही नहाने की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से भी फैलता है। ये कतई इस तरह से नहीं फैलता। और अगर लोग ये समझें कि शायद मैं इस बंदे के साथ मैंने खाना खा लिया है और इसका खाना जूठा खाना मैंने खा लिया है, तो ये भी गलत तासुर है। और कुछ लोगों में ये भी पाया जाता है कि कोई हशरात, कोई कीड़ा या कोई इस तरह की चीज़ खुदा ना खास्ता अगर आपको काट जाए और फिर वो काटी हुई चीज़ किसी दूसरे इंसान को काटे, या मच्छर कहते हैं कि जिन इलाकों में मच्छर पाए जाते हैं तो वहाँ पे इसके फैलाव की भी ये वजह है। ऐसा नहीं है। मच्छर के काटने से जो है ये वायरस दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ़ एक मखसूस अमल के ज़रिए ही मुंतकिल होता है। मच्छर के काटने से भी ये वायरस जो है दूसरे ये बीमारी या ये वायरस दूसरे इंसान में नहीं पाया जाता। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये हमारे यहाँ पे फैलाव इसलिए हो रहा है कि एक तो हम जो है इसको अपने लिए मायूब समझते हैं और खुदा न खास्ता जब कोई कहा जाए कि जी आप इसका एड्स का टेस्ट करवा लें तो फ़ौरन से पहले कान खड़े हो जाते हैं। आपके साथ बैठे हुए लोगों को भी वो उसी वक्त आपको हकीर समझना शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं कि वो लो जी डॉक्टर को इस बात का शक पड़ गया, हो सकता है शायद ये हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तासुर ये पाया जाता है कि लोग सबसे पहले उस इंसान को बद किरदार समझना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक गलत बात है।
اس طرح کے مرض میں مبتلا انسان کو صرف آپ کا ہمدردی اور پیار چاہیے اور آپ کا مثبت رویہ چاہیے، کیونکہ باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہاں، اس کے پھیلاؤ کی وجوہات کچھ اس طرح کی ہیں کہ انسانوں کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بھی ایڈز کنٹرول پروگرام اس وقت بہت متحرک ہے، جو کہ اس بیماری کے تدارک کے لیے، اس بیماری کی آگاہی کے لیے، اس بیماری کے کنٹرول کے لیے نہایت مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے جیون ساتھی کی حد تک محدود رہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ متاثرہ انسان ہیں تو آپ اپنے بعد دیگر 4 لوگوں کو بھی اس مرض میں مبتلا کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی وجہ سے خون کی منتقلی کی ضرورت ہے تو برائے مہربانی چند پیسے بچانے کے لیے، چند ٹیسٹوں کے پیسے بچانے کے لیے کسی کی جان کے ساتھ مت کھیلیں، کسی کے لیے خطرہ جان مت بنیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، ایک مؤثر اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور اس طرح کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں خود جو ہے محتاط رہیں اور اہم کردار ادا کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل عالیہ خان آفیشیل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔